الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن قیامت تک انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. قرآن کا تعارف، قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت خود قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ذکر فرمائی. قرآن جس وقت نازل ہونا شروع ہوا، اس وقت سے قرآن کریم کے خلاف سازشیں بھی کرنے والے رہے، قرآن سے روکنے والے بھی رہے، قرآن سے منع کرنے والے بھی رہے، اور ایک بڑی تعداد مشرکین کی، دشمنوں کی وہ تھی کہ جن کے صبح و شام کا مشغلہ اور دن رات کی مصروفیت یہ رہی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کے سننے سے روکا کرتے تھے. یہ قرآن کے خلاف سازش کا پرانا طریقہ ان لوگوں کا رہا ہے، اور آج کے زمانے میں بھی مختلف انداز سے قرآن کریم کے خلاف سازشیں ہوتی ہے، قرآن کریم کے خلاف مختلف منصوبے بنائے جاتے ہیں. ابھی تازہ واقعہ دنیا کے بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں پیش آیا ہے. آپ حضرات میں سے بہت سے جانتے ہوں گے، سویڈن کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا، اس کے بعد ڈنمارک کے اندر بھی قرآن کریم کو جلایا گیا، اور دوسرے مقامات پر بھی قرآن کریم کو جلانے کے واقعات پیش آئے. دنیا میں مختلف مقامات پر اس کے سلسلے میں احتجاج ہوا. قرآن کریم کے جلانے پر لوگوں نے ریالیاں نکالی اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. جہاں پر قرآن کریم کو جلایا گیا، وہاں کی حکومتوں نے بھی جلانے والے کی مذمت کی، اور یہ کہا کہ آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے مذہبی تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے، کسی کی مذہبی احترام والی چیزوں کی عظمت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ واقعہ تقریباً گزشتہ مہینے جنوری کے 21 تاریخ کو اور اس کے بعد کے تاریخوں کو پیش آیا. جب یہ واقعہ پیش آیا، قرآن کریم کے جلانے کا واقعہ، مختلف مقامات پر قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا گیا، تو اس طرح کے واقعات جو دنیا میں وقفے سے پیش آتے رہتے ہیں. دشمنوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اگر بے چین و بے قرار کرنا ہے، یا مسلمانوں کی اندرونی ایمانی حرارت کو جانچنا ہے اور ان کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے، تو بعض چیزیں وہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو بے قابو اور جذباتی کرتے ہیں. آپ کی شان مبارک میں، شان اقدس میں گستاخی کا معاملہ ہے، تو ایسے واقعات بھی وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، اور قرآن کریم کے ساتھ بھی یہ لوگوں کا یہی طرز عمل رہا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ دشمنوں کو یہ معلوم ہے کہ قرآن سے مسلمانوں کا اٹوٹ رشتہ اور مضبوط تعلق ہے. اگر مسلمانوں کو بے قرار کرنا ہے، مسلمانوں کو بے چین کرنا ہے، یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے، یا ان کو اذیت کے اندر مبتلا کرنا ہے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جائے، یا ان کے مبارک ترین کلام، اللہ کے کلام قرآن مجید کی بے حرمتی کی جائے، توہین کی جائے. تو اس طرح کے واقعات جو دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں، یہ ایک تاریخ کا سلسلہ ہے، لیکن یہ واقعات مجھے اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والے ایمان والوں کو سبق اور پیغام بھی دیتے ہیں کہ ایسے واقعات کے رونما ہونے کے بعد اور ایسے واقعات کے پیش آنے کے بعد ایک مسلمان کا قرآن کریم سے تعلق کیا ہونا چاہیے. آپ پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی توہین کرنا
یا قرآن کریم کی بے حرمتی کرنا یہ ان دشمنوں کا مشغلہ کیوں ہے؟ یہ وقفے وقفے سے قرآن کریم کو کیوں جلاتے ہیں یا قرآن کریم کی بے حرمتی کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے ہے۔ اگر قرآن کو ختم کیا جائے، قرآن کی توہین کی جائے تو مسلمان اپنے غم و غصے کو ظاہر کریں گے، وہ بے چین و بے قرار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا اور قرآن کریم کی تاثیر سے، قرآن کریم کے الفاظ کی جامعیت سے اور زبان مبارک سے نکلنے والی آیتوں کے ذریعے لوگ دیوانہ وار قرآن کو سن کر اسلام میں داخل ہوتے اور مسلمان بنتے رہتے، تو ان لوگوں نے قرآن سے روکنے کے بہت سے تدبیریں بیان کی، بہت سے تدبیروں کو اختیار کیا اور قرآن کریم کو نہیں ماننے، قرآن کریم کا انکار کرنے کے مختلف بہانے ڈھونڈنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو قرآن نہیں مانتے تھے اور قرآن سے بچنے کے لیے، لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے قرآن کریم کو یہ کہتے تھے کہ شاعرانہ کتاب ہے، یا کہ یہ کہتے تھے کہ جادوگرانہ کتاب ہے، کہ جس میں جادو ہے، کہ جس سے لوگ سن کر متاثر ہوتے ہیں، یا بعض یہ کہتے کہ کہانت ہے، یعنی نجومیوں سے غیب کی جو باتیں بتانے والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں اللہ کا کلام نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لہٰذا یہ انسانوں کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ جو ایک شاعر انسان ہوتا ہے وہ شاعرانہ انداز میں کلام پیش کرتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ان لوگوں کو اس کا چیلنج دیا، اور وہ چیلنج صرف اس زمانے کے لوگوں کے حد تک محدود نہیں رہا بلکہ قیامت تک وہ چیلنج باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ٹھیک ہے، سارے انسان مل کر اور سارے جنات مل کر اور وہ سارے انسان جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں، اللہ نے فرمایا تم ان تمام کو جمع کر لو اور جمع کرنے کے بعد اس قرآن کی طرح کوئی اور قرآن پیش کرو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے، اگر واقعی یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایک انسان ہو، تو تم اس قرآن کی طرح کوئی قرآن پیش کرو تاکہ تمہاری بات پوری ہو جائے اور یہ اللہ کا کلام نہ ہونا ثابت ہو جائے۔ لیکن اللہ نے خود آگے فرمایا کہ تم چاہ کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ انسان اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز تھا، عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک تو یہ پہلے یہ کہا گیا، پہلے یہ چیلنج دیا گیا کہ پورا قرآن پیش کرو، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو فاتو بعشر سور، کہ 10 صورتیں اس قرآن کریم کی مثال میں پیش کرو۔ پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو 10 صورتیں کم از کم قرآن کریم کی مثال میں اور اس کے مقابلے میں پیش کرو۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو فاتو بصورت من مثلہ، تو کم از کم ایک صورت قرآن کریم کی طرح کوئی پیش کر دو۔ تو اللہ نے پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تم یہ ساری کوششیں کر لو گے اور تم سارے ہتھ کنڈے استعمال کر لو گے اور تمہارے جتنے معبود ہے جس کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، اگر تم اس کو بھی جمع کر لو گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے مقابلے میں تم پیش نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد یہ مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ وہ قرآن کریم سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ قرآن سن لیتا تو پھر وہ اللہ کے نبی پر ایمان لا لیتا، وہ متاثر ہو جاتا، وہ اسلام قبول کر لیتا۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ اپنی میٹنگ کی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف مشرکین کے بڑے بڑے سردار وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس الجھن میں پریشانی میں تھے کہ کیسے آ کر قرآن کریم سے لوگوں کو روکا جائے۔ تو اس میں ان کا ایک سردار بھی تھا عتبہ ابن ربیعہ، تو اس کو لوگوں نے تیار کیا۔ وہ ایک عربی جاننے والا بڑا انسان تھا، ان لوگوں کے اندر شاعر تھا اور انتہائی دنیا گھوما پھرا ہوا آدمی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تم جاؤ اور محمد سے بات کر آؤ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا کر محمد کے سامنے چند چیزیں پیش کروں گا۔
چند چیزیں پیش کروں گا، اگر وہ ان میں سے کسی ایک بات کو مان لیں گے تو ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور یہ روز روز کے جو پریشانیاں ہم کو آ رہی کہ فلاں قرآن کو سن کر متاثر ہو رہا اور اسلام میں داخل ہو رہا، اور محمد رسول اللہ کا کلام سننے کے لیے یہ خود دن میں لوگوں کو روکا کرتے تھے اور راتوں کی تنہائیوں میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کرتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور جا کر بات کرو۔ وہ عتبہ تیار ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بھتیجے کہ تم ایک بڑے معزز خاندان کے فرد ہو اور تمہارا خاندان، تمہارا حسب و نسب بہت اعلیٰ ہے، تم کو ہم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن تم چند دنوں سے جو کلام پیش کر رہے ہو اس کلام کے نتیجے میں لوگوں میں پھوٹ پڑ رہی ہے اور لوگوں نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے اس دین سے پھرنے لگے، آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے چند چیزیں، چند شرطیں رکھتا ہوں، چند چیزوں کی پیشکش کرتا ہوں، اگر تم ان کو مان لو گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری شرطیں کیا ہے، تمہاری پیشکش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ ساری محنت اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں سردار بنایا جائے تو ہم تم کو سردار بنا لیں گے، اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اپنا بڑا بنا لیں گے اور تمہاری اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے تم مالدار بن جاؤ، مال جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم سب مل کر مال اکٹھا کریں گے اور اتنا مال تم کو جمع کر کے دے دیں گے کہ کبھی تم کو مال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تم کی عرب کی کسی حسین و جمیل عورت سے تمہاری شادی کرا دی جائے تو ہم اس بچی کا بھی انتظام کر دیں گے۔ جب اس نے اپنی ساری پیشکش رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہاری بات جو پیش کرنا تھا وہ پوری ہو گئی؟ تو عتبہ نے کہا ہاں میں نے اپنا مدعا اور اپنی جو پیشکش تھی وہ تمہارے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سنو، تم نے سنایا میں نے سنا، اب میں پیش کرتا ہوں تم سنو۔ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا کسی اور انداز میں نہیں بلکہ سورہ فصلت حامیم سجدہ جو 24ویں پارے کی سورت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنا شروع کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، اللہ کے نبی پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ انتہائی غور سے سن رہا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھ کے ٹیک دیا تاکہ پوری توجہ اور انہماک سے اور پورے غور و فکر کے ساتھ وہ قرآن کو سنے۔ وہ قرآن کو سن رہا ہے اور اس درجے متاثر ہو رہا ہے یہاں تک کہ جب آگے چل کر قرآن کی عظمت کو بیان کر دیا گیا، اس کے بعد نہیں ماننے والوں کے ساتھ جو دنیا میں پہلی قوموں کے ساتھ واقعات آئے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے کہ جنہوں نے اپنی نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ کے پیغام کو نہیں مانا، تو ان کے اوپر کیسے عذاب آیا، وہ آیت جب اللہ کے نبی پڑھنے لگے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ وہ آیت کے جس میں اللہ کے نبی اللہ کے قرآن کریم پر ترجمہ ہے کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو میں تم کو ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا۔ جب اس آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ عتبہ اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ اب آگے مت بڑھو، تم کو میں اپنی رشتہ داری اور اپنے تعلق کی قسم اور واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اب بس کر دو، کہیں وہ عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ تو جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا، اس نے کہا کہ واقعی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کلام قرآن نہ جادوگروں کا کلام ہے، نہ شاعروں کا کلام ہے، نہ کاہنوں کا کلام ہے، ایسا کلام، ایسی زبان میں نے آج تک نہیں سنی۔ وہ واپس اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بات پیش کرنا تھا میں نے پیش کر دی، مانو تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو تمہارا نقصان ہوگا۔ وہ کہہ کر جب اللہ کے نبی نے بات رکھ دی وہ اٹھ کر واپس آنے لگا تو ابو جہل وغیرہ جو بیٹھ کر اس کو تیار کر کے بھیجے تھے وہ دیکھنے لگے کہ عتبہ جس جوش جذبے کے ساتھ گیا تھا چہرہ سارا کا سارا بدل گیا ہے، وہ ایک مایوسی اور خاموشی کی کیفیت کے ساتھ وہاں سے آ رہا ہے۔ جب وہ آیا اپنے لوگوں کے پاس اور آ کر ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا، کیا بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا کہ لوگوں میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا، یقین جانو محمد جو قرآن پیش کرتے ہیں، جو کلام پیش کرتے ہیں وہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا، لہٰذا ہماری بہتری اس میں ہے کہ ان کو ان کے کام کے لیے چھوڑ دے، اگر ہم ان کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو وہ جس کام کو لے کر آئے ہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کا کام آگے بڑھ کر رہے گا۔ یہ قرآن کریم سے روکنے کی کوششیں کی گئی لیکن وہ عاجز ہو گئے، وہ ناکام و نامراد ہو گئے۔ یہ اس کے علاوہ بے شمار
کتابوں میں واقعات ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے نزول کے واقعات اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو معلوم کیسے کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن کو سن کر اپنی دنیا کو بدلا، اپنے ایمان کو بدلا، اپنے یقین کو بدلا، بتوں کو چھوڑا اور غیروں کی پرستی سے وہ کنارہ کش ہو کر اللہ کی بندگی کی طرف آئے، اللہ کی عبادت کی طرف آئے۔ تو یہ دشمنوں کو معلوم ہے کہ قرآن مسلمانوں کا وہ کلام ہے کہ جس کی توہین مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ لکھنے والے ایک ماہر رائٹر نے لکھا ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم کی کیسی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے ایک جیل بنایا تھا، گوانتانامو جیل اور ابو غریب جیل، کہ جس میں دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے اور انتہائی سخت ترین اور انتہائی تکلیف دینے والی سزائیں دیتے۔ جب وہاں سے کچھ قیدی رہا ہوئے، انہوں نے آ کر وہاں کے حالات اور وہاں کے قید کے زمانے کی تکلیفوں کو بیان کیا تو انہوں نے بعض واقعات یہ بھی بیان کیے کہ ہم کو جو قید میں رکھا گیا گوانتانامو بے، وہ انتہائی سخت ترین، جس کا تصور اور جس کے حالات آپ پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسی انسانیت سوز، انسانوں کو شرمندہ کرنے والی، انسانیت کو ختم کر دینے والی سزائیں وہاں پر قیدیوں کو دی جاتی۔ ان مسلمان قیدیوں کو لے کر عراق سے اور دوسرے ملکوں سے لے جا کر ان کو وہاں پر ڈالا جاتا۔ تو بعضوں نے اپنے حالات بیان کیے کہ بعض اوقات ہمارے ناخنوں کو کھینچ دیا جاتا، کرنٹ کے ہم کو شارٹ دیے جاتے اور انتہائی تکلیفیں ہم کو پہنچائی جاتی، لیکن ہم لوگ برداشت کر لیتے۔ جب ہم برداشت کر لیتے اور وہ لوگ اپنی بات کو منوا نہیں سکتے، اپنی بات کو اگلوا نہیں سکتے، تو ان کے پاس آخری حربہ اور آخری جو طریقہ ہوتا وہ یہ ہوتا، وہ یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم تیرے پیروں میں ڈال کر قرآن کریم کے اوراق کو جلائیں گے، اور اگر تو نہیں مانتا تو خنزیر کی چربی میں قرآن کے اوراق کو لپیٹ کر تیرے سامنے ڈالیں گے، یا بیت الخلاء کی فلاش میں ڈال کر قرآن کے صفحات کو بہا دیں گے۔ جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تو ان لوگوں نے بیان کیا ہم ہر تکلیف کو جھیل لیتے، ہر اذیت کو برداشت کر لیتے، لیکن جب یہ معاملہ ہوتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن کو جلایا جائے ہم برداشت نہیں کرتے، اور مجبوراً قرآن کو بچانے کے لیے ہم ناکردہ گناہوں کا اقرار کر لیتے۔ جو قصور ہم نے نہیں کیے تھے وہ ہم سے منوانا چاہتے، ہم اس باتوں کو بھی مان لیتے۔ تو یہ دشمنوں کا حربہ شروع سے رہا ہے۔ یا قرآن کریم کو چاہے دنیا کے دوسرے علاقوں میں جلایا جائے، یا قرآن کریم کے خلاف اعتراضات، یا قرآن کی آیتوں پہ اعتراضات، یا قرآن کے مضامین پہ اعتراض ہمارے اس ملک میں کیا جائے، وہ اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ قرآن سے انسانوں کو روکو اور قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ان کو لے جانے والے بنو۔ یہ ان کی منصوبہ بند سازشیں ہیں، کوششیں ہیں، اور وہ سارے کے سارے منصوبوں کو کام میں لانے کے لیے اور سارے کے سارے منصوبوں کو استعمال کرنے کے لیے جو ان کے پاس پاور ہے، جو طاقت ہے، جو ذرائع ہے، اس کو اختیار کرتے رہتے ہیں۔ اب جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو مسلمان وقتی طور پر بظاہر احتجاج کر لیتے ہیں، یا مسلمان ریالی نکال کر یا پریس نوٹ جاری کر دے کے یا اخبارات میں اعلان دے کے یا اپنے غم و غصے کا اظہار کر کے برات کا اظہار کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارا تعلق صرف اتنا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو جو جلانے اور قرآن کریم کی مذمت کے جو واقعات ہے، میں نے جو شروع میں ذکر کیا تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک یہ قرآن سے لگے رہیں گے یہ اپنے دین پر زندہ رہیں گے۔ جب قرآن سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، قرآن کی تعلیمات سے ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، تو یہ ظاہر میں مسلمان رہیں گے لیکن اندرون میں ایمانی حرارت ان کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ جب 1857 میں 1857 کے جو واقعات ہوئے، یہاں پر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تھی اور مسلمان علماء نے جہاد کے اعلان کیا تھا اور مسلمان آگے بڑھ کر انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت انگریزوں کا ایک گورنر تھا ڈاکٹر ویلم نام کا، اس نے وائسرائے برطانیہ کو یہاں کے حالات کی جو ایک رپورٹ پیش کی تھی، ان میں ایک رپورٹ یہ پیش کی تھی کہ اگر ہم ہندوستان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے جائزہ لیا ہے کہ ہندوستان کو بچانے کے لیے اور ہندوستان کے تحفظ کے لیے اگر کوئی قوم سب سے زیادہ آگے ہے وہ مسلمانوں کے مسلمان ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ آگے نہیں ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر یہ جو جذبہ ہے جہاد کا یا اپنے ملک کو بچانے کا یا اپنے ملک پہ قابض لوگوں کو بھگانے کا جو جذبہ ہے، اس کی دو وجوہات ہے۔ جب تک دو چیزوں کو ہم ختم نہیں کریں گے کبھی ہمارا خواب ملک ہندوستان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا پورا نہیں ہوگا۔ وہ دو چیزیں کیا تھی؟ اس نے اپنی پورے تجزیے کے بعد، پورے حالات کے جائزے کے بعد 2 پوائنٹس کو نوٹ کر کے وہاں پر بھیجے تھے، ایک علماء ہیں اور دوسرا قرآن ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں اور علماء سے رابطہ رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ختم کر دیے جائے، علماء کو ختم کر دیا جائے، قرآن کریم کو مٹا دیا جائے، تو ہم اس ملک پہ قابض ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، تحریک آزادی اور مسلمان ڈاکٹر احمد صدیقی کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ
یہ 1861 میں 1861 میں صرف 1 سال کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو اس ملک میں جلایا گیا. ان انگریزوں نے جلایا. ان کا ذہن یہی تھا کہ قرآن کریم کو جلا دو، ظاہری حروف کو یا ظاہری صفحات کو یا کاغذ کے چند نقوش کو مٹا دو. وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مٹ جائے گا، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر اوراق کو جلاؤ گے تو سینوں کو کتنے ختم کرو گے؟ وہ قرآن کو اللہ نے سینوں میں جمع کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے مکتبوں میں پڑھنے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے، جن کو اپنی زندگی کا شعور نہیں ہے، جن کو اپنی زندگی کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، لیکن وہ قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کرتے ہیں. وہ قرآن کریم کی آیتوں کو، سورتوں کو ترتیب سے یاد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. اس طرح کے بے شمار واقعات ہے کہ قرآن سے دور کرنے کے لیے کوششیں کی گئی ہے، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ واقعات دشمنوں کو معلوم ہے. انہوں نے یہ ان کے اندر کی لابی اور محنتیں یہ ہے کہ قرآن سے ایمان والوں کا رشتہ توڑا جائے، قرآن سے ایمان والوں کا رشتہ کمزور کیا جائے. اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، وہ قرآن پڑھنے والے بنے، قرآن سمجھنے والے بنے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے. آج میں اور آپ اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم قرآن سے بہت دور نکل چکے ہیں. قرآن سے ہماری زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، ہماری مسجدوں میں قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنے والے کوئی نہیں ہے، سمجھنے والے کوئی نہیں ہے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کوئی نہیں ہے. قرآن انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، قرآن انسانوں کو راہ نجات دلانے کے لیے، قرآن انسانوں کو صحیح رخ پہ چلانے کے لیے، قرآن انسانوں کو بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پہ لانے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، نافرمانی کے اندھیروں سے، اور اطاعت کی، فرمانبرداری کے اجالے میں ان کو لے کر آئے. یہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل فرمایا ہے. آج مسلمان ان کو معلوم ہے کہ قرآن سے ان کا رشتہ ہے، قرآن جلاؤ یہ بے چین ہو جائیں گے، لیکن ہم اپنی صورتحال جانتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق دور دور کا نہیں ہے. آج میں اور آپ جائزہ لے کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دن میں 1000 مرتبہ واٹس ایپ کے میسج چیک کرنا ہمارے لیے آسان ہے. دن میں بے شمار مرتبہ فیس بک جانا یا دوسرے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. لیکن کتنے مسلمان ہیں کہ جو دن میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نکالتے ہیں؟ قرآن ہمارا ہے، جلائیں گے تو ہم بے چین ہو جائیں گے، لیکن قرآن آپ کا رکھا ہوا ہے. پڑھو گے کب؟ مرنے کے بعد مردوں کے لیے پڑھایا جائے گا. کیا اس لیے قرآن کریم ہے؟ کیا اس لیے قرآن کریم ہے کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جائے؟ قرآن زندہ کتاب ہے جو انسانوں کی ہر مشکل راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے والی کتاب ہے، ان کو راستہ بتانے والی کتاب ہے. آج ہمارے لیے باہر ٹھہرنا گھنٹوں آسان ہے، ہمارے لیے ہوٹلوں میں گپ شپ کرنا آسان ہے، شادیوں میں جا کر گھنٹوں ضائع کرنا آسان ہے، لیکن پورے 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ قرآن کریم کے لیے نکالنا مشکل ہے. قرآن کریم کی تفسیریں ہوتی ہے، مختلف مسجدوں میں الگ الگ اوقات پہ ہوتی ہے، کہیں فجر بعد، کہیں کسی اوقات. کتنے مسلمان ہوں گے جو ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کے موقع پر بیٹھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں؟ یاد رکھیے، سنتے رہیں گے، معلوم کرتے رہیں گے، قرآن کی آیتیں اور قرآن کے احکامات ہمارے کانوں کے ذریعے دل میں اترتے رہیں گے، اللہ اس کا فائدہ ہم کو پہنچائے گا. قرآن تاثیر رکھنے والی کتاب ہے، اتنی تاثیر کہ اللہ نے خود فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے وہ اللہ کے خوف سے لرز جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنی تاثیر رکھنے والی قرآن کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے. لیکن ہماری زندگیاں، نہ گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، نہ انفرادی زندگی میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، نہ مہینہ گزر جاتا کبھی ہمارا آدھا پارہ نہیں ہوتا، کبھی 1 پارہ نہیں ہوتا، ایک قرآن مکمل نہیں ہوتی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن سے رشتہ جوڑے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے. قرآن یاد کرنے والے بنے. اب یاد کرنے، قرآن پڑھنے، اس کے فضائل بے شمار ہے، وہ آپ مختلف موقعوں پہ سنتے رہتے ہیں. مجھے جو اس موقع پر بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں قرآن کو جلایا جاتا ہے یا قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی
ہے یا قرآن کریم کی توہین کے واقعات پیش آتے ہیں تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو اور امت کے ہر فرد کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کرو، قرآن پڑھنے کے لیے اپنے وقت کو نکالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا، اتنا قرآن کریم کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، اس کو کوئی اور ذکر کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اس کو دعا مانگنے کا موقع نہیں مل رہا، صرف قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، میں ذکر کرنے والوں سے زیادہ، مانگنے والوں سے زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کو دعا کرنے کا موقع نہیں مل رہا، جو دعائیں کر کے لیتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گا۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل ہمارے حق میں شفاعت کرے گا کہ اے اللہ اس بندے کو جنت پہ بھیج دیجئے، یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر جب سارے بندے مزے کی نیند لیتے تھے یہ تنہائیوں میں اٹھ کر مجھے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بے شمار فائدے اور برکات ہیں۔ جب ہم پڑھیں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا بتایا گیا اور لوگوں کی غلط فہمیاں کیا ہے۔ لوگ قرآن، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے قرآن کو سیکھ کر، قرآن کو جان کر ایمان قبول کیا ہے۔ ایسے واقعات کے اوپر کتابیں لکھنے والوں نے کتابیں لکھی ہے کہ جنہوں نے قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ قرآن کی کوئی آیت، قرآن کا کوئی واقعہ، قرآن کی کوئی مثال ان کے دلوں کو جھنجھوڑ دی گئی اور وہ بڑے ماہر تھے، بڑے سائنسداں تھے، بڑے ڈاکٹر تھے، بڑے قابل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ساری ڈاکٹری، ہمارا سارا علم قرآن کی ایک آیت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن کی ایک آیت نے ساری حقیقتوں کو بیان کر دیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں۔ نوجوان بھی اس بات کی ذمہ داری لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسا عظیم الشان کلام عطا فرمایا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، اگر ہم کو یہ اعلان مل جائے کہ فلاں کو نوکری ملے گی لیکن لازم ہے کہ ہم قرآن کا ٹیسٹ لیں گے اور قرآن کے بارے میں پوچھیں گے تو کتنے نوجوان مولوی صاحبوں کے پاس جا کر بھیڑ لگا دیں گے۔ علماء سکھانے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی، سیکھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ دنیا کے ظاہری نفع پر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جس کی حقیقی فائدوں کو قرآن میں بیان کیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے آپ عربی سیکھیں گے تو آپ کو جاب ملے گی، وہ عربی سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ عربی کون اچھی سکھاتے، کہاں اچھی سکھاتے، میں وہاں جا کر سیکھ لوں گا، اور قرآن اللہ کا کلام عربی ہے، آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اب کون سیکھیں گا، اب کہاں سے پڑھنے کا موقع ہے، اب تو وقت نکل چکا ہے۔ وقت کبھی نہیں نکل چکا، جب تک سانس باقی ہے، جب تک زندگی کا وقت باقی ہے، آدمی جو چاہے کر سکتا ہے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں دنیا میں، تو میں اور آپ صاحب ایمان ہیں، ہم تھوڑا اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر، اپنے دلوں میں جھانک کر سوچیں کہ میرا قرآن سے رشتہ کتنا مضبوط ہے، میں قرآن کی تعلیمات پہ کتنا عمل کرتا ہوں، میں قرآن کی کتنی تلاوت کرتا ہوں، میں صبح اٹھ کر قرآن کریم پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں۔ صبح اٹھے، قرآن پڑھے، پھر دیکھے زندگی میں کیسی بہاریں آئیں گی، زندگی میں کیسا سکون ملے گا، اور زندگی کے سارے کام کاج کیسے آسانیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نمٹا دے گا اور حل کر دے گا۔ تجربہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے تو تجربہ کرتے ہیں، راحتیں ان کو عطا کر کے بتاتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔